ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ یہ ضدی بچے ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، لیکن ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں شرارتی بچے جو ضد نہیں کرتے لیکن شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، وہ ضد والی بات بھی تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی تھی جی کیونکہ ہمارے موضوع ادھر ادھر سوئے ہوتے رہے. جی تو ضد میں بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ ضد کو بچہ جو ہے نا وہ ہماری طرح کا چلاک نہیں ہوتا کہ جو مینوپولیٹر نہیں ہوتا. دیکھیے نا، میں آپ سے کوئی بات کروں تو میں بڑا ہونے کی وجہ سے نا میں نے اتنی چلاکیاں سیکھ لی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا وہ مطلب نہ ہو، نہ ہو. اور صحیح. میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی بنیاد پر میں کوئی بات کر رہا ہوں. ہم بڑے ہی چلاکیاں سیکھ جاتے ہیں. اچھا، بچے یہ چلاکیاں نہیں سیکھتے. بچے بنیادی طور پر شروع میں، خاص طور بعد میں پھر ہم کو سکھا دیتے ہیں، ہم ان کو مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن بچے شروع کے اندر جس بات کو مانتے ہیں وہ لاجک ہے، اصول ہے. لہذا جو بچے ضدی ہیں ان کو سنب کرنے کا ایک طریقہ یہ: چپ کرو، اگر تم نے یہ نہ کیا تمہارے منہ پہ میں تھپڑ ماروں گی، اور اگر تم نے یہ نہ کیا میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گی. خبردار جو شرارت. تم کیا کس قسم کے بچے ہو؟ تم یہ پڑوسیوں کے بچے دیکھو کیسے آرام سے بیٹھے، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ تمہارا بھائی دیکھو آرام سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تم چپ کرو. اور آپ اس کو سنب کر لیں. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بہت زبردست بچے کی تربیت کر لی، لیکن بچے کو جو چیز چاہیے نا وہ لاجک چاہیے. جو ضدی بچے ہیں نا، جو ضد کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اسی طریقے سے بات کریں جس طریقے سے ضدی ایڈلٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک محکمے دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک ضدی ہے نا ایڈلٹ، تو آپ اس کا کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ اسے کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وہ بچے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضدی ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیجئے، ان کو ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کیجئے، ٹائم نکالیے اور ان سے بات کیجئے. ٹھیک ہے. اور بات کی فرض کریں ایک بچہ مسلسل اس کا رویے کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ کے نارمز کے ساتھ کلیش کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، تو اس کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم نکالا جائے اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ اور اس کو لاجک کی بنیاد پر بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ آپ کے یہ کام کرنے سے. اس میں پلیز آپ یاد رکھیے گا سب سے اہم بات اس گفتگو میں یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو ثابت نہیں کرنا کہ تم برے ہو یا تم غلط ہو یا تم ٹھیک نہیں ہو. ٹھیک ہے. ہم نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ چور ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ نے بیٹا ماما کے بٹوے سے پیسے نکال لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چور ہیں، کسی وجہ سے آپ نے یہ کام کر لیا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. جب آپ بچے کو چور لیبل کریں گے تو پھر اس کی تربیت بند ہو گئی. جب آپ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تم سے ہو گیا ہے نا، کہ کسی وجہ سے تمہیں تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اسکول میں کوئی چیز چاہیے ہو سکتا ہے تم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہو، ہمیں کیا پتا بھائی، ہو سکتا ہے تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو آپ کے اسکول میں ہو، تو بہت ساری آپشن. تو آپ نے سوچا کہ ممی کے بٹوے سے پیسے نکال دیں. تو جب بھی ہم بچے سے نیگوشیٹ کریں تو جن کو ہم ضدی بچہ کہہ رہے ہیں تو ان کو لیبل کرنے کی بجائے، ان کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی بجائے، ان کے بارے میں اپنی حتمی رائے ٹھونس کے یہ فیصلہ کرنے کہ یہ بالکل یہ تو ہمارے کام سے گیا، اس کی بجائے آپ اس بچے کے اس ایکٹ کو ڈسکس کریں کہ یار کسی وجہ سے نا یہ تم بٹوے سے پیسے 2-3 دفعہ تم نے نکالے، اس کو ذرا دیکھیں کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو اس میں آپ اس کو برا نہیں کہہ رہے، اس کے ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کروں، جیسے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، سب سے خطرناک کام سمجھانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے ضروری کام سمجھنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے. جس کو آپ نے سمجھانا ہے نا، آپ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں نا، ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، ایک آدمی نشہ کر رہا ہے، ایک آدمی مسلسل ایک مصیبت میں پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے منہ سے بدبو آئے، کوئی بھی نہیں چاہے گا اس کو معدے کا کینسر اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو، کوئی بھی نہیں چاہے گا. ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر کرتا ہے لیکن وہ سگریٹ پیے جا رہا ہے. تو اب اس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے بہت ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو سمجھیں تو صحیح. تو سمجھانے کے عمل میں آپ ایک تقریر کر کے واپس آ جائیں گے، اور وہ تقریر ایسے ہی ہوگی کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ نے پلاسٹک کا کوئی شرٹ پہنی ہوئی اور اس کے اوپر بارش گر رہی ہو تو وہ تو سارے قطرے بہہ جاتی ہے. اور ایک بہت زبردست مصرع ہے فیض کا کہ جس طرح بند دریچوں پہ گرے بارش سنگ. دروازے جب بند ہوتے ہیں تو باہر جو بھی بارش ہوتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں میں، دروازہ تو ان کا بند ہوتا ہے. آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں
کہ جب بچہ آتا ہے نا جو بہت برے بیہیویئر کے ساتھ میں تمہیں سمجھاتی ہوں جتنی دیر آپ بولتے جاتے ہیں نا تو بچے نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ یہ ماما یا بابا یا ٹیچر یہ 15 منٹ ہے بس یہ اوکھا سکھا گزارا کرنا ہے. وہ 15 منٹ کبھی ادھر دیکھ کر کبھی ادھر دیکھ کر کبھی سر پہ جا کر وہ گزار, لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کی کمیونیکیشن سمجھانے سے زیادہ سمجھنے پر فوکس کریں, اچھی کمیونیکیشن وہ ہے جس میں آپ کم بولیں اور دوسرا زیادہ. جیسے اب میں زیادہ بول رہا ہوں نا تو میں اچھی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا. نہیں ڈاکٹر